خدا نے ارادہ تو کن علی نے کہا کہ یہ لفظ کن کسی معصوم نے استعمال کیا ہو۔ 5 آیات جو قرآن مجید میں ہیں، جو آپ کا سوال ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 سورہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے 59، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 73، اور سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 35۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس لفظ کو اپنے ساتھ مختص کیا ہے کہ امیر المومنین اس لفظ کن کے متعلق کیا فرمائے۔ اب یہ جو صاحب جو بھی ہے کہ یہ لفظ کن امیر المومنین کے لیے، اب سنیں کہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شیعہ مذہبی اسکالر جناب حجت الاسلام مولانا محمد باقر کلو صاحب۔ قبلہ رجب کے حوالے سے ایک منقبت پڑھنے والا اپنے منقبت میں بار بار کہہ رہا ہے کہ کن علی نے کہا، یعنی جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہو جا کن بار بار آیات مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کہا جا رہا ہے، تو کیا اس کو شیعت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے؟ چونکہ شیعہ منقبت پڑھنے والا دنیا کو بتایا جا رہا ہے، تو کیا یہ شیعہ عقیدہ ہے یا یہ نصیری مذہب ہے، ایک غیر مسلم کا مذہب ہے؟ اس بارے میں آپ تھوڑا سا ہمارے مومنین آگاہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ماہ مبارک رجب برکات کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے روزے کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اور سید الانبیاء سے یہ روایت موجود ہے کہ جو اس مہینے میں 3 روزے رکھے ماہ رجب میں، اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک باب العلم بھیجا ہدایت کے لیے، اور ایک باقر العلوم بھیجا۔ دونوں علم کی جو ہستیاں ہیں، باب العلم بھی اور باقر العلوم بھی، اس ماہ رجب میں آیا ہے۔ اللہ نے اس ماہ رجب کی ابتدا ہی حضرت باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو شعراء ہیں، منقبت خوان ہیں، ذاکرین ہیں، جو مدح اہل بیت میں فضائل بیان کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں، اکثریت بہت اچھے لوگوں کی ہے۔ اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے قصیدے، منقبتیں، نعتیں وہ تقریباً آیات اور روایات کا مفہوم بیان کرتی ہیں، لیکن مال اسف افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی منبر پر آ گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری بدنامی بھی ہوتی ہے، اور لوگ ہم پر، ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں شرک کے فتوے بھی، مشرک ہونے کے فتوے بھی ہم پر لگاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسے کچھ جہل قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ جو کچھ ان کو لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ رٹ کر اپنی سر کو بنا کر وہ آ کر پڑھ دیتے ہیں، خود ان الفاظ کے معنی کا بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ انجانے میں بھی پڑھ دیتے ہیں، جو ان کو لکھ کر دیا جاتا ہے وہ پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا سدباب بھی ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ ہمارے منبر پہ آ کر اس طرح کی منقبت نہ پڑھیں تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو، کیونکہ جو توحید مکتب اہل بیت نے بیان کی ہے، شاید کسی مکتب میں ایسی خالص توحید نہیں ہے۔ یعنی شیعہ مذہب کو ایسی توحید کسی نے بیان ہی اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ بلکہ میں یہاں ایک آپ کے ذریعے ایک جملہ اور بھی اضافہ کرتا چلوں کہ ایک بہت بڑے عالم دین جو دیوبندی سے شیعہ ہوئے تھے، قبلہ حافظ سیف اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑی شخصیت، وہ جب انہوں نے مکتب تشیع قبول کیا تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ جب قبلہ استاد المسید محمد یا نجفی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ بلا مکتب تو یہ حق ہے، سچا مذہب یہی ہے، لیکن اس مذہب میں توحید کمزور نظر آتی ہے، ہمیں عقیدہ توحید ہمیں کمزور نظر آتا ہے۔ تو قبلہ استاد العلماء نے انہیں نہج البلاغہ اور صحیفہ سجا دیا، تو کچھ
وقت کے بعد ایک مہینہ 2 مہینے کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو قبلہ استاد علماء سے یہ جملہ انہوں نے کہا، مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے، قبلہ حافظ صفی اللہ نے کہا، ان کتابوں کو پڑھ کر آج مجھے یقین ہوا ہے کہ جو خالص توحید اس مکتب کے پاس ہے کسی کے پاس ہوئی، جن کے پاس اتنا خالص عقیدہ توحید ہو اور ان کے ممبر پر ایسے لوگ آ جائیں اور شرک کہیں تو یہ مکتب کی توہین ہے اور مکتب کی بدنامی ہے، اور اس کا سد باب بھی ہونا چاہیے۔ 5 آیات جو قرآن مجید میں ہیں، جو آپ کا سوال ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 سورہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے 59، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 73، اور سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 35۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس لفظ کو اپنے ساتھ مختص کیا ہے کہ اگر یہ لفظ کن کوئی ذات کہہ سکتی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ان آیات میں اللہ نے لفظ کن فیکون کا استعمال کیا۔ تو یہ لفظ کن، یہ خالق جو کائنات کا خالق ہے، قادر مطلق ہے، وہ قرآن مجید میں استعمال فرما رہا ہے اس لفظ کو، اور میں نے کہیں بھی کسی روایت میں کہیں بھی نہیں دیکھا کہ یہ لفظ کن کسی معصوم نے استعمال کیا ہو۔ اور میں نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 184 ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سورہ مریم کی آیت نمبر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 کی جب انہوں نے ترجمہ کیا تو ساتھ ہی اس نہج البلاغہ کے خطبے کے جملے مولا نے، اپنا مفتی جعفر حسین صاحب نے مولا کے خطبے کے جملے ایڈ کیے اور بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ امیر المومنین اس لفظ کن کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو صاحب جو بھی ہے کہ یہ لفظ کن امیر المومنین کے لیے، اب سنیں کہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں اس لفظ کن کے متعلق۔ نہج البلاغہ میں، معذرت کے ساتھ میں نے 174 کا ہے، خطبہ نمبر 184، ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ مولا فرماتا ہے یقول لمن ارادہ کونہ، جسے اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے نا جی، جسے اللہ پیدا، دیکھیں کسی کی خلقت میں، کسی کو خلق کرنے میں اللہ نہ تو کسی کے مشورے کا محتاج ہے، نہ اللہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، اور اللہ نہ کمزور ہے، نعوذ باللہ، وہ اپنی مرضیوں کا مالک، خالق وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے اور اس سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، ہاں جی، وہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یقول لمن اراد کونہ، جب اللہ رب العزت کسی کو خلق کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، کن فیکون، اسے کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اسے کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جملے اگلے ہیں، فرماتے ہیں لا بصوت یقرا، یہ لفظ کن اللہ کہتا ہے لیکن کوئی آواز نہیں ہوتی جو کانوں سے ٹکرائے، ٹھیک ہے، لفظ کن کی کوئی آواز نہیں ہوتی جو کانوں سے ٹکرائے، ولا بنداء یسمع، کوئی ایسی ندا بھی نہیں ہوتی کہ جو سنی جائے۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کن فیکون، اللہ جو ہے نا وہ بولتا ہے، ہاں جی، اور اللہ کی صدا آتی ہے، فرماتے ہیں نہیں، کوئی صدا نہیں ہے، ولا بنداء یسمع، کوئی ایسی ندا نہیں کن کی جو سنی جائے یا کانوں سے ٹکرائی دب، انما کلامہ سبحانہ فعل منہ انشاء، اس کی جو صدا ہے وہ کام وہی صدا، وہی ایجاد فعل، یعنی صدا کی ضرورت نہیں ہے، حقیقتاً یہ کن بھی اللہ کا ارادہ ہے، یہ کن بھی اللہ کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنے ارادوں کو قوانین طبیعت کے مطابق جوڑتے ہیں نا، لیکن اللہ رب العزت ان طبی قوانین کا محتاج نہیں ہے، اصل ان قوانین طبی کو خلق کرنے والا بھی وہی، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے تصور میں ایک چیز آتی ہے آسان اور مشکل، یہ کام آسان ہے اور یہ کام مشکل ہے، ہاں جی، یہ جلدی ہو سکتا ہے، یہ مشکل ہو سکتا ہے، یہ اصلا ناممکن ہے۔ یہ جو آسان اور مشکل اور ممکن اور ناممکن کا تصور ہے، یہ مخلوق کے لیے تو ہے، اللہ کے ہاں یہ تصور نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سب چیزیں برابر ہیں، وہاں کوئی مشکل تصور ہی نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ خدا کے ہاں جو ہے نا کسی چیز کو خلق کرنے کے لیے کوئی مشکل ہو۔ یہ آسان اور مشکل کا تصور ہمارے یہاں ہے، مخلوق کے لیے، اللہ کے ہاں اس کا تصور، اس کو حضرت علی علیہ السلام کی طرف جوڑنا، مولا علیہ السلام، قرآن کی تعلیمات اس کی نفی کرتی ہیں، اہل بیت کی تعلیمات اس کی مطلق نفی کرتی ہیں۔ نہج البلاغہ آپ کے سامنے میں نے مولا کا خطبہ رکھا ہے
کہ امیر المومنین نے واضح کہا فرمایا ہے کہ یہ لفظ کن، حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ کو حدیث میں عرض کرتا چلوں، مولا فرماتے ہیں آپ اسی آیات کی تفسیر میں چلے جائیں تو بہت سارے مطالب آپ کو ملیں گے تو سجادیہ سے بھی جی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لفظ کن جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ مخلوق بیچاری سمجھ سکے، وگرنہ اللہ ان دو حرف کاف اور نون کا محتاج نہیں ہے۔ وہی جملے امیر المومنین کے بنتے ہیں کہ یہ لفظ کن کوئی صوت آواز نہیں ہے جو قانون سے ٹکرائے، یہ لفظ کن ولا بالنداء، ہاں جی، کوئی ایسی ندا نہیں ہے جو سنی جائے۔ یعنی نہج البلاغہ میں امیر المومنین بھی وہی فرما رہے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ دو حرفوں کا کاف اور نون، دو حرف کن جو ہیں ان کا محتاج نہیں ہے، یہ مخلوق کو سمجھانے کے لیے۔ اس کو اگر ہم صحیفہ سجادیہ کی طرف لے آئیں، امام کی دعائیں وہ گڑ گڑانا اس کریم خالق کے دربار وہ میں حقیقت ہے کہ صحیفہ مانگنا سجادیہ سے تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بلکہ یہ میرے جملے نہیں ہیں، بہت بڑے مشہور اہل سنت عالم دین کے جملے ہیں کہ اس کائنات میں اگر کسی نے رب سے مانگنا سکھایا ہے تو وہ امام زین العابدین ہے، جو صحیفہ سجادیہ کے ذریعے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ رب سے مانگنا کیسے ہے، رب سے بات کیسے کرنی ہے، رب سے لینا کیسے ہے، رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا قربانی پیش کرنا اللہ کی رضا کے لیے، کہ بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ توحید کی اہمیت کو بڑھاتا ہے نا، کہ خدا خالق کتنا جو ہے نا وہ عظیم ہے کہ جس کی بارگاہ میں امام حسین جیسی ہستی بھی اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے۔ پیش کر رہی تمام انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تسلیم کیا ہے، اہل بیت نے۔ تو یہ توحید ایک مضبوط عقیدہ ہے ہمارے مکتب تشیع کا، اس جیسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لہذا اور اس کو بدنام کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کا سدباب ہونا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، ممبر پہ ایسی شرک میں باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو کرام آپ کے سامنے قبلہ اسلام مولانا باقر کلو صاحب نے گفتگو کا خلاصہ وہ یہی ہے کہ اس رجب کے مہینے میں جب ہم اپنی مجالس میں منقبت پڑھی جاتی ہے، ان کے فضائل پڑھے جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے، اہل بیت کے، تو سننے والوں کو غور و فکر کرنا ہے کہ یہ جو پڑھنے والا ہے یہ کہیں اہل بیت کی، مولا علی علیہ السلام کی توہین تو نہیں کر رہا، کہ جس میں وہ اختیارات جس کے دربار میں مولا علی علیہ السلام سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ان کو اس درجے پہ لے جا کے تو یہ ان کی توہین ہے مولا علی علیہ السلام، اس سے بلند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو حدود و قیود ہیں ان میں رہ کے فضائل سننے اور پھر ان پہ عمل کرنے